بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب محمود کے خسر اور ماوراء النہر کے حاکم ایلک خان کو یہ خبر ملی کہ اس کا داماد پنجاب اور ملتان کے محاذوں پر راجہ انند پال اور داؤد بن نصر کے لشکروں کے ساتھ بری طرح الجھا ہوا ہے، تو اس نے توسیع اقتدار کے اپنے پرانے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایلک خان کا منصوبہ یہ تھا کہ پہلے اس نے محمود کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے اپنی بیٹی والی غزنی کے نکاح میں دے دی۔ اس طرح قریب ترین رشتے کا باعث ایلک خان کے علاقے والی غزنی کی جارحیت سے محفوظ ہو گئے۔ پھر جب اس ہوس پرست انسان نے اندازہ کر لیا کہ محمود اپنے دشمنوں کے نرغے میں گر گیا ہے اور اب دور دراز علاقوں سے اس کی واپسی ممکن نہیں رہی، تو رشتوں کی نزاکت کا احساس کیے بغیر ایلک خان نے اپنے چہرے سے بزرگی کا نقاب نوچ ڈالا۔ ایلک خان کو ایک لمحے کے لیے اپنی بیٹی کا خیال نہ آیا کہ اس کے اس عمل سے اس عورت پر کیا گزرے گی جسے وہ اپنی محبوب ترین بیٹی کہا کرتا تھا۔ آج ایلک خان کی نظر میں کسی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ وہ ریاکار انسان معتبر رشتوں کی آڑ لے کر اپنے گناونے مقاصد کی تکمیل کرنا چاہتا تھا۔ ایلک خان نے ایک طرف اپنے سپہ سالار سیاوش تگین کو خراسان پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا اور دوسری طرف سردار جعفر تگین کو بلخ پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت محمود کا نامزد کردہ عامل گورنر ارسلان جاذب ہرات میں مقیم تھا۔ افواج غزنی کا ایک بڑا حصہ پنجاب اور ملتان کے محاذوں پر برسر پیکار تھا، اس لیے ارسلان جاذب انتہائی مجبوری کے عالم میں اپنے علاقوں کی تباہی و بربادی دیکھتا رہا۔ سردار جعفر تگین نے معمولی سی مزاحمت کے بعد بلخ پر قبضہ کر لیا تھا اور سیاوش تگین خراسان میں لوٹ مار مچا رہا تھا۔ اس سنگین صورتحال کے پیش نظر ارسلان جاذب نے ایک تیز رفتار قاصد ملتان کی طرف روانہ کیا تاکہ والی غزنی کو اس نئی افتاد کی اطلاع مل سکے، اور وہ خود ہرات سے نکل کر غزنی کی طرف چلا آیا۔ جب داؤد بن نصر کے محاصرے کے دوران ارسلان جاذب کا خفیہ مکتوب موصول ہوا تو والی غزنی کچھ دیر کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ تمام امراء اور فوجی سالار پٹی پٹی آنکھوں سے اپنے سلطان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وقت محمود کسی پتھر کے مجسمے کے مانند نظر آ رہا تھا اور شدت کرب سے اس کا سرخ چہرہ دھواں ہو کر رہ گیا تھا۔ بہت دیر تک والی غزنی کی یہی کیفیت رہی۔ تمام سرداران قوم بھی دم بخود کھڑے تھے اور یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر ایسا کون سا حادثہ پیش آیا ہے جس نے سلطان غزنی کی جذباتی دنیا کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا ہے۔ آخر آہستہ آہستہ محمود کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اے خالق عالم، تو ہی مجھے بتا کہ میں تیری کس مخلوق پر اعتبار کروں اور کسی نامعتبر ٹھہراؤں۔ والی غزنی حسرت زدہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی کربناک لہجے میں کہہ رہا تھا، ایلک خان، تم تو رشتے میں میرے باپ کے برابر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر تم نے یہ کیا کیا کہ زہر آلود خنجر سے اس مقدس رشتے کو اس طرح ذبح کر ڈالا کہ اب کوئی بیٹا اپنے باپ پر اعتبار نہیں کرے گا اور کوئی باپ اپنے بیٹے کو لائق اعتبار نہیں سمجھے گا۔ محمود کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی اور سرداران قوم کو والی غزنی کے ہونٹوں سے دھواں سا اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایلک خان، تیرا اس میں کوئی قصور نہیں کہ تو اندر و باہر سے یکساں تھا۔ گناہ تو میرا ہے کہ میں تیرے ظاہر کو تیرا باطن سمجھ بیٹھا۔ کاش میں ایک لمحے کے لیے اس حقیقت پر غور کر لیتا کہ میرا باپ آخر میرا باپ تھا اور اس بے رحم دنیا میں امیر سبکتگین کا نعم البدل موجود نہیں۔ سلطان محمود اپنے سسر کی میٹھی باتوں اور جھوٹے دعووں سے اس قدر متاثر تھا کہ اکثر مواقع پر ایلک خان کو اپنے باپ امیر سبکتگین کا قائم مقام سمجھتا تھا۔ یہ محمود کی کم نظری نہیں تھی کہ وہ ایلک خان کی دوہری شخصیت کو سمجھنے میں ناکام رہا، بلکہ یہ اس کی بے باک فطرت اور روشن دل و دماغ کا تقاضا تھا کہ وہ رشتوں کے تقدس کا احساس کرے۔ محمود کی اسی شدت احساس سے فریب کار ایلک خان نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے لائق احترام داماد کی پشت میں خنجر اتار دیا۔ والی غزنی بہت جلد اس جذباتی فضا کے احصار سے باہر آیا اور داؤد بن نصر کی درخواست کے جواب میں نیا حکم نامہ تحریر کرنے لگا۔ داؤد، میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں تجھے اس طرح معاف کر دوں، مگر تیرے تجدید عہد کے باعث آخری موقع فراہم کرتا ہوں۔ تجھے اپنے الفاظ کی صداقت ثابت کرنے کے لیے
تا دیر مسلسل عملی مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ مجھے تیری نیت پر اعتبار آ جائے، لیکن پھر بھی غور سے سن لے کہ اگر تو نے دوسرے کرامتہ کی پشت پناہی کی یا ہندوستان کے بت پرستوں سے روابط رکھے تو تیرا یہ عمل اسی گناہ کے مترادف ہوگا۔ تو نے ابھی تک اپنے عقائد سے توبہ نہیں کی ہے اور یہ بڑی خوفناک حالت ہوگی۔ اس طرح میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آئندہ تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اگر ایلک خان ایک گناونی سازش کے ساتھ بلخ اور خراسان کے علاقوں پر دست درازی نہیں کرتا تو محمود داؤد بن نصر کو اس کے بدترین انجام تک پہنچائے بغیر چین سے نہ بیٹھتا، لیکن صورتحال کی سنگینی نے والی غزنی کو مجبور کر دیا کہ وہ داؤد بن نصر کی معذرت قبول کر لے اور ملتان کا محاصرہ اٹھا کر تیز رفتاری کے ساتھ اپنے مرکز کی طرف لوٹ جائے۔ یہ ایک سیاسی مجبوری تھی کہ جس کے زیر اثر والی غزنی کو اپنے سیاسی ارادوں میں لچک پیدا کر کے نئی حکمت عملی سے کام لینا پڑا۔ داؤد بن نصر کو امان دینے کے بعد محمود نے سکھپال کو اس علاقے کے سیاسی حالات کا نگران مقرر کیا۔ سکھپال رشتے میں راجہ انند پال کا حقیقی بانجا تھا اور ایک جنگ میں اپنے نانا راجہ جے پال کے ساتھ گرفتار ہو کر غزنی پہنچا تھا۔ دوران اسیری جب سکھپال نے مسلمانوں کے طرز معاشرت اور اخلاقی بلندیوں کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا تو وہ ہزاروں بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لے آیا۔ سکھپال کا اسلامی نام پاشا تھا، لیکن کچھ لوگ اسے نواسا شاہ بھی کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر جب محمود نے باٹیا کے حاکم راجہ بجے راؤ کو شکست دی تو سکھپال کو اس علاقے کا حاکم مقرر کر دیا۔ سکھپال کئی سال سے نہ صرف سلطنت غزنی کا وفادار تھا بلکہ اپنی اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کے ثبوت بھی فراہم کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محمود سکھپال کی خدمات سے مطمئن ہو کر اسے ایک نئی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ اب داؤد بن نصر کی کڑی نگرانی اور انند پال کی ریشہ دوانیوں پر گہری نظر رکھنا بھی سکھپال کے فرائض میں شامل تھا۔ ملتان اور باٹیا کے انتظامی معاملات سے فارغ ہو کر محمود برق رفتاری کے ساتھ غزنی واپس پہنچا۔ ارسلان جاذب نے دارالحکومت سے 50 میل دور نکل کر اپنے سلطان کا اس طرح استقبال کیا کہ گھوڑے سے اتر پڑا اور باغ پکڑ کر محمود کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ سلطان ذیشان، میں اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام ہو گیا۔ ارسلان جاذب محمود کے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور ایلک خان کی یورش کی تفصیلی رودات سنا رہا تھا۔ میں قانون سیاست کی نظر میں ایک بڑا مجرم ہوں، شاہ جس طرح چاہیں میرے ساتھ سلوک کریں۔ تو بھی کیا کرتا ارسلان کہ ایلک خان نے بڑی نازک ساعتوں میں ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ سلطان محمود انتہائی شکستہ لہجے میں بول رہا تھا، جب اپنوں نے ہی وفا اور اعتبار کے رشتوں کو قتل کر ڈالا تو پھر تجھ سے کیا شکایت؟ شاہ، میرے پاس غزنی کے جاننثاروں کی تعداد بہت کم تھی۔ یہ کہتے کہتے ارسلان جاذب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کئی بار دل میں آیا کہ اپنے مٹھی بھر سپاہیوں کو سمیٹ کر ایلک خان کے سپہ سالاروں سیاوش تگین اور جعفر تگین کا مقابلہ کروں اور اپنے سلطان کی جاہ و جلال پر قربان ہو جاؤں، مگر پھر یہ سوچ کر غزنی چلا آیا کہ بلخ و خراسان تو جا چکے، کم از کم مرکز ہی کو بچا لوں۔ سلطان جاذب کے بہتے ہوئے آنسوں میں تیزی آ گئی تھی۔ اگر مرکز بچ گیا تو صوبوں کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ خداوند ذوالجلال کی قسم، اس کے سوا میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا۔ ایلک خان کے لشکروں نے میری پشت اس لیے نہیں دیکھی ہے کہ میں بزدل تھا اور میرے اندر دشمن سے مقابلے کا حوصلہ نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں ارسلان، میں جانتا ہوں۔ سلطان محمود نے مضطرب لہجے میں کہا، تو اہل وفا میں سے ہے اور اہل وفا اس طرح آنسو نہیں بہایا کرتے۔ تو بہت ذہین اور سعادت مند ہے۔ محمود اپنے جانثار عمل کو تسلیاں دے رہا تھا۔ تو نے ٹھیک کیا کہ مرکز کی طرف چلا آیا کہ مرکز کا قیام رہنا بہت ضروری تھا۔ مایوس نہ ہو کہ میرے اعتبار کے قاتلوں کی عمریں زیادہ طویل نہیں ہیں اور ناکامی کی یہ سیاہ رات بھی اپنی آخری گھڑیاں گن رہی ہے۔ اداس نہ ہو کہ سورج نکلنے ہی والا ہے۔ اندھیروں کے یہ سوداگر کچھ دیر اور عارضی فتح کا جشن منا لیں۔ جب روشنی کے سفیر ان کے مد مقابل ہوں گے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ موت، ذلت اور بربادی ہی ظلمت و سازش کے نمائندوں کا مقدر ہے، اس کی سوا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سلطان محمود ہرات کے حاکم ارسلان جاذب کے مشوروں سے ایلک خان کے مقابلے کے لیے نئے انداز سے فوجی تیاریاں کر رہا تھا اور بلخ و خراسان کے امراء والی غزنی کی واپسی سے مایوس ہو چکے تھے۔
نتیجتاً ان لوگوں نے اپنے جان و مال بچانے کے لیے ایلک خان کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ پھر 3 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد سلطان محمود نے ایک زبردست فوج تیار کی اور بڑے جارحانہ عزائم کے ساتھ بلخ کی طرف بڑھا۔ بلخ کے نگراں حاکم سالار جعفر تگین فتح کے نشے میں چور والی غزنی کے مقابلے کے لیے باہر نکلا، مگر جب اس کے جاسوسی سپاہیوں نے یہ خبر دی کہ سلطان محمود ایک لشکر جرار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو جعفر تگین کی اعصاب پر شدید خوف طاری ہو گیا اور وہ محمود سے مقابلہ کیے بغیر بھاگ کھڑا ہوا۔ غزنی کے سالاروں نے جعفر تگین کے فرار کو نیک شگون قرار دیتے ہوئے سلطان محمود کو مبارکباد پیش کی۔ ابھی ہماری منزل بہت دور ہے۔ والی غزنی نے سرداران قوم کی مبارکبادوں کے جواب میں کسی خاص تاثر کا اظہار کیے بغیر کہا، جعفر تگین کے فرار سے کسی فریب میں نہ پڑ جانا کہ ہمارا حقیقی دشمن ایلک خان تمہارے اندازوں سے بھی زیادہ عیار ہے۔ اس مختصر سی تقریر کے بعد محمود نے اپنے معتمد ارسلان جاذب کو ایلک خان کے دوسرے سالار سیاؤ تگین کے تعاقب میں روانہ ہونے کا حکم دیا۔ ارسلان جاذب نے سلطانی حکم کے مطابق سیاؤش تگین کی طرف پیش قدمی کی اور ہرات سے ماوراء النہر کی طرف انتہائی تیز رفتاری سے بڑھا۔ جب سالار جعفر تگین فرار ہو کر اپنے آقا کے پاس پہنچا اور اس نے سلطانی حملے کی خبر دی تو ایلک خان کسی قدر پریشان نظر آنے لگا۔ پھر ایلک خان کی یہ پریشانی اس وقت دور ہو گئی جب مدد کی درخواست پر چین کا بادشاہ قدر خان اپنے منتخب سوار لے کر اس سے آن ملا۔ ایلک خان اس تازہ دم کمک کے آ جانے سے بہت مسرور اور مطمئن ہوا۔ پھر وہ ایک کثیر لشکر لے کر محمود کو نیست و نابود کر دینے کے دعووں کے ساتھ دریائے جیہون کے پار آیا اور بلخ سے 4 کوس کے فاصلے پر سلطان غزنی کے مقابلے کے لیے خیمہ زن ہوا۔ سلطان نے اپنے لشکر کو اس انداز سے ترتیب دیا تھا کہ قلب فوج پر اپنے حقیقی چھوٹے بھائی امیر نصیر الدین حاکم جرجان اور نامور سالار عبداللہ تائی کو مقرر کیا، میمنہ پر سالار التون تاش کو متعین کیا اور میسرہ کو حاکم ہرات ارسلان جاذب اور دوسرے افغان سرداروں کی نگرانی میں دیا۔ پھر طبل جنگ بجا اور فریقین کے لشکر وحشیانہ انداز میں ایک دوسرے پر جپٹے۔ سواروں کی کثرت کے سبب پوری فضا گھوڑوں کی ٹاپوں کے شور سے گونج رہی تھی اور گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے میدان جنگ تاریک ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اس وقت سے لڑائی کا بازار گرم ہوا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی۔ تلواروں اور نیزوں کی شدید ضربوں سے انسانی جسموں کی دھجیاں اڑ گئیں اور نسل آدم کے خون سے زمین سرخ ہو گئی۔ ایلک خان کی قیادت میں ترک سپاہی بے مثال جرت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ والی غزنی کا خیال تھا کہ وہ آسانی کے ساتھ ایلک خان کی فوج کو پسپا کر دے گا، مگر اس وقت محمود کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے جب اس نے ترک سپاہیوں کو مردانہ وار آگے بڑھتے دیکھا۔ ایک تو غزنی کے سپاہیوں کی تعداد بھی کم تھی، دوسرے ایلک خان کے فوجی جاننثارانہ انداز میں لڑ رہے تھے۔ اس لیے جنگ کے دوسرے روز محمود کو اس بگڑی ہوئی صورتحال کا احساس ہو گیا کہ اگر ترکوں کی پیش قدمی کا یہی سلسلہ جاری رہا تو غزنی کے لشکروں کو سنگین ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بڑے گران لمحات تھے۔ والی غزنی نے اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں کئی جنگی حربے آزمائے، مگر ایلک خان کے سپاہی بڑھتے ہی چلے آ رہے تھے۔ اب محمود اور اس کی شکست میں چند قدموں اور چند گھنٹوں کا فاصلہ تھا۔ ایسی نازک ساتوں میں اچانک والی غزنی کو نظام شاہ کے الفاظ یاد آئے، فرزند اگر کسی محاذ جنگ پر شکست تمہارے قریب تر ہونے لگے تو فاتح بدر و احد کے وسیلے سے تائید غیبی کو پکارنا، پھر بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جائے گی۔ تلواروں کے شور اور زخمی انسانوں کی چیخوں کے درمیان جب ایک مرد قلندر کی الفاظ کی بازگشت سنائی دی تو محمود کا دل ٹھہر گیا۔ وہ کسی تاخیر کے بغیر گھوڑے سے اترا اور اس نے اپنا سر خاک پر رکھ دیا۔ اے اللہ، میں خاک بسر تھا اور تیرے سامنے خاک بسر ہی رہوں گا۔ میرے دانستہ اور نادانستہ غرور و تکبر کو معاف فرما کہ دنیا کی ہر فتح اور ہر نصرت تیرے آستانہ کرم کی بھیک ہے۔ میری دستار فضیلت کو ایلک خان کی ٹوکروں سے محفوظ رکھ اور اپنے حبیب پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے دشمنوں پر اختیار دے کہ تو سارے اختیارات کا تنہا مالک ہے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد خاک آلود پیشانی کے ساتھ والی غزنی ایک کوہ پیکر ہاتھی پر سوار ہوا اور صرف اللہ کی رحمت کے سہارے ایلک خان کی طرف بڑھا۔ سلطنت غزنی کے تمام تجربہ کار سالار
اپنے امیر کے فیصلے سے متفق نہیں تھے۔ روب سلطانی سے ان کی زبانیں خاموش تھیں، مگر چہروں پر گہری اداسیاں اور پریشانیاں رقص کر رہی تھیں۔ پھر بھی سالار عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب نے تمام مصلحتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے عرض کیا، سلطان ذی ہشم، محاذ جنگ کی صورتحال بگڑ چکی ہے۔ اس صورت میں آپ کا یہ اقدام آداب جنگ کے خلاف نظر آتا ہے۔ خاکم بدہن کہیں وقت کا مورخ اس جنگ کے نتیجے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ لکھ دے کہ اعصاب کی شکستگی کے باعث والی غزنی اور اس کے جانثاروں نے خودکشی کر لی۔ سلطان محمود نے عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ کیا تم دونوں اس بے وفا زندگی کی محبت میں غرق ہو کر موت سے ڈرنے لگے ہو؟ والی غزنی کا لہجہ انتہائی تحقیر آمیز تھا۔ نہیں صاحب جاہ و جلال، عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب نے بیک زبان کہا، ہم تو اپنی جانیں سلطان کے ہاتھوں فروخت کر چکے ہیں، اور پھر ہماری جانوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کل کو ہزاروں ارسلان جاذب اور ہزاروں عبداللہ تائی پیدا ہو جائیں گے، مگر یہ خطہ ارض دوسرا محمود کہاں سے لائے گا؟ یہ کہتے کہتے سلطان کے جانثاروں کی آنکھیں بھیگ چلی تھیں۔ عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب کی گفتگو سن کر محمود کی حالت قہر زائل ہو گئی اور وہ ستائشی نظروں سے اپنے سالاروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر تم اللہ کی صفت خلاقی پر یقین رکھتے ہو تو پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ وہ بانج زمین کی کوکھ سے ایک نہیں، بے شمار محمود پیدا کرنے کی طاقت اور رکھتا ہے۔ تم محمود بن سبکتگین کی خوشنودی کے لیے جنگ نہیں کر رہے ہو۔ تمہارا مقصد حیات کسی ایک شخص کی خواہشات کے محور پر رقص کرنا نہیں۔ عبداللہ تائی اور ارسلان جاذب نے شرمندہ ہو کر اپنی گردنیں جھکائیں۔ پھر بھی اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا امیر خودکشی کرنے جا رہا ہے تو اہل وفا کی مانند چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے چلے آؤ کہ اب خودکشی ہی ہماری زندگی ہے۔ یہ کہہ کر محمود نے اپنے فیل بان کو حکم دیا کہ وہ ہاتھی کو آگے بڑھائے۔ جنگی نقطہ نظر سے واقعتاً سلطان کا یہ اقدام خودکشی کے مترادف تھا، مگر تائید غیبی کے سبب والی غزنی کی یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی، اور وہ بساط جنگ جس پر ایلک خان کو مکمل غلبہ حاصل تھا، دیکھتے ہی دیکھتے درہم برہم ہو گئی۔ محمود کا ہاتھی تیز رفتاری کے ساتھ دشمن سپاہیوں کو رونتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ پہاڑی نما جانور ایلک خان کے ہاتھی کے قریب پہنچا، اور اس نے پہلے ہی حملے میں ایلک خان کے فیل بان کو اپنی سونڈ میں لپیٹ کر اوپر کی طرف اچھال دیا۔ یہ سب کچھ اس قدر غیر متوقع تھا کہ دشمن کی صفوں میں ہلچل مچ گئی۔ یک محمود کے ہاتھی نے دوسرا زاویہ بدلا اور بے شمار ترکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر جب غزنی کے فوجیوں نے دشمن کے سپاہیوں کو حالت انتشار میں دیکھا تو وہ سب کے سب متحد ہو کر ایلک خان پر حملہ آور ہوئے۔ آن کی آن میں میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ بخارا کے حاکم ایلک خان اور چین کے بادشاہ قدر خان پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ اپنے لشکروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور دریائے جیہون کو پار کر کے اپنے علاقوں میں داخل ہو گئے۔ تائید الہی کے سبب ایک یقینی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی تھی۔ بے شمار دشمنوں کی لاشیں اور ایلک خان کے فرار کا منظر دیکھ کر محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان غزنی ہاتھی سے نیچے اترا اور اسی خون آلود زمین پر سجدہ شکر ادا کیا۔ ایلک خان محمود کے اعتبار کے قابل نہیں تھا، اس لیے والی غزنی کو اپنے خسر سے شدید نفرت تھی، اور یہی نفرت اسے ایلک خان کے تعاقب پر اکسا رہی تھی۔ پھر ایک رات آرام کرنے کے بعد سلطان نے طے کر لیا کہ وہ اس وقت تک ایلک خان کا تعاقب جاری رکھے گا جب تک کہ حاکم بخارا والی غزنی کی غلامی کا طوق پہننے کے لیے اپنی گردن پیش نہیں کر دے گا۔ سلطان کی اس جذباتی فیصلے سے باخبر ہونے کے بعد چند سالاروں نے دبی زبانوں میں عرض کیا، حضور والا، شدید سردی کا یہ موسم دشمن کے تعاقب کے لیے سازگار نہیں۔ ہمارے سپاہی برفانی ہواؤں کو برداشت کرنے کے عادی نہیں ہے، اس لیے سلطان عالی قدر اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرماتے ہوئے ایلک خان کے تعاقب کا ارادہ ترک کر دیں تو یہ حکمت عملی زیادہ مناسب ہوگی۔ غزنی کے سالاروں کا مشورہ نہایت صائب تھا، مگر سلطان کے دل و دماغ آتش انتقام میں جل رہے تھے، اس لیے محمود نے برفانی ہواؤں کی شدت کا احساس کیے بغیر ایلک خان کا تعاقب شروع کر دیا۔ روانگی کی تیسری رات جنگل میں شدید برف باری ہوئی اور اس قدر سخت سردی پڑی کہ سلطانی لشکر کے سپاہیوں اور دیگر خدمتگاروں کے جسم ٹھٹرنے لگے۔ سردی کے اثر کو کم کرنے کے لیے
سلطان کے خیمے میں بہت سی انگیٹھیاں جلائی گئیں۔ نتیجتاً اس قدر حدت بڑھ گئی کہ اکثر لوگ اپنے سردیوں کے موٹے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران ایک غلام کسی کام سے والی غزنی کے سامنے آ کر محمود نے ازراہ مذاق اس سے کہا، باہر جا کر ذرا سردی سے کہو کہ اس قدر جان توڑ کوشش کیوں کر رہی ہے؟ ہم لوگوں کا تو گرمی سے یہ حال ہے کہ بدن سے کپڑے تک اتار لیے ہیں۔ غلام احتراماً جھکا اور الٹے قدموں سلطان کے خیمے سے نکل کر باہر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد واپس آ کر کہنے لگا، میں نے سردی کو حضور کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر سردی کیا کہتی ہے؟ سلطان محمود نے مسکراتے ہوئے غلام سے پوچھا۔ سردی نے جواباً عرض کیا ہے کہ اگر سلطان اور اس کے خدمتگاروں پر میرا زور نہیں چلتا تو کیا ہوا، مگر میں سائسوں اور دوسرے ملازموں کو آج کی رات اس قدر تنگ کروں گی کہ کل صبح سلطان اور اس کے امیر اپنے گھوڑوں کی تیمارداری خود کریں گے اور پھر انہیں مجھ سے کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ اگرچہ سلطان محمود نے اپنے غلام سے تفریحاً بات کی تھی، مگر ذہین غلام کے جواب سے وہ بہت پریشان اور افسردہ خاطر ہوا۔ پھر دوسرے دن صبح ہوتی ہی سلطان نے اپنے لشکر کو غزنی کی طرف واپس جانے کا حکم دے دیا۔